کیونکہ آپ نے اپنی اس غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے. صرف آپ نے اپنے لیے نہیں نکلنا، آپ نے اپنی اگلی نسلوں کے لیے نکلنا ہے. آج آپ نہیں کھڑے ہوئیں گے، ہمارے بچے، ہماری اگلی نسلیں غلام ہی رہیں گی. ہمارے پہ اب فرض ہو گیا کہ ہم اپنی آزادی کے لیے نکلیں. 24 تاریخ کو انہوں نے صرف پی ٹی آئی کو نہیں کال دی. عمران خان نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ میں نے آج اپنے ہر پاکستانی کو کال دی ہے، ہر اس پاکستانی کو جس کی اب فرض بنتا ہے. ہم 24 کروڑ لوگ ہیں، ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، ہم اپنے ملک کی، اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ مشکل وقت آنے والا ہے، لیکن ہم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے. جب ہم اکٹھے مل کے کھڑے ہوں گے اور اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے، اس غلامی کے نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے، کوئی چیز آپ کو اس آزادی سے روک نہیں سکے گی. اچھا، اور دوسری چیز جو سب سے انہوں نے آج ضروری پیغام بھیجا ہے، انہوں نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھیجا ہے. یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی وہ ہیں جنہوں نے سب سے مشکل وقت جب پاکستان میں تھا، انہوں نے کہا کہ جب سب سے مشکل وقت تھا پاکستان کے اوپر، ان کو اپنے ملک کا اتنا درد اور پیار ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اس وقت کھڑے رہے، باہر جا کر. پاکستان میں نہیں ہے لیکن باہر پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے. اب باہر پاکستان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے. جن ملکوں میں بیٹھے ہیں انہوں نے وہاں جا کر اپنی آواز اٹھائی ہے. لیکن یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ احساس اوورسیز پاکستانیوں کو ہونا چاہیے کہ کیونکہ جن ملکوں میں وہ خود بس رہے ہیں، جب وہ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں، انہوں نے ان ملکوں میں جا کر دیکھا ہے کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے. ان کو آزادی کا احساس ہے. اس لیے ان سے عمران خان نے خاص طور پہ مخاطب ہو کے کہا ہے کہ اب میرے اوورسیز پاکستانیوں، آپ نے اپنے اپنے ملکوں میں جہاں پہ آپ موجود ہیں، آپ وہاں نکلیں. پاکستان کو کے لیے 24 تاریخ کو آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے. آپ نے احتجاج پاکستان کے لیے کرنا ہے. جو ہمارے ساتھ یہاں ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، آپ نے اس کے لیے بات کرنی ہے. لیکن آخر کار جب پاکستان میں آزادی، ہمارے جو قیدیوں کی آزادی، عمران خان کی آزادی، ہم خود 24 کروڑ لوگ ہیں، سب کہتے ہیں کہ 85% عمران خان کا ووٹ ہے، پاکستان کے اندر سپورٹ ہے. اس کا مطلب 20 کروڑ لوگوں میں سے ہم تھوڑے سے بھی لوگ نکل آئیں، ہم 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ بھی نکل آئیں پاکستانی، تو انشاءاللہ ہمارے جتنے لوگ قید میں ہیں ہم ان کو بھی آزاد کروا سکیں گے. ہم انشاءاللہ اس نظام کو ہم ان کو بتا دیں گے جو تھوڑے سے لوگ ہیں کہ ہمیں یہ نظام قبول نہیں ہے، اور ہم اپنی تبدیلی جو مانگ رہے ہیں انشاءاللہ. عمران خان کہتے ہیں آپ کی آزادی قریب ہے، ان قریب ہے. یہ ان کے آخری لفظ. یہ بتا دیجیے گا کہ خان صاحب کے کزن آئے تھے امریکہ سے، کیا ان کا کرائے گی؟ دوسرا یہ بتا دیے گا کہ پارٹی کے صدر پرویز الہی کیا اب دوبارہ حرکت میں آئیں گے؟ اتنا بڑا احتجاج خان صاحب نے دے دیا ہے. پہلے تو پارٹی کی طرف سے آتا تھا، اب خان صاحب کا احتجاج ہے. کہیں پچھلے بھی احتجاجوں میں شامل نہیں ہوئے، نظر نہیں آئے، کوئی حکمت عملی نظر نہیں آئی. شاہ محمود قریشی بھی شکوہ کر رہے ہیں، تو کیا کچھ معاملات؟ دیکھیں ڈاکٹر نشانہ برقی ادھر کھڑے ہیں ہمارے ساتھ، تو کافی دیر ان کو باہر بٹھا کے آخرکار جج سے کافی دفعہ ہم نے جب اپیل کی تو ان کو پھر اجازت مل گئی تھی. آج ان کی عمران خان سے کافی لمبی ملاقات ہو گئی ہے. مجھے اس کا کچھ نہیں پتا. اب میں نے جو آپ کو عمران خان کا پیغام دینا تھا اس کے لیے میں نے آپ کو وہ پیغام دے دیا. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ 24 نومبر کو آپ کی کیا کیا تیاریاں ہیں، جو آپ کی جو قیادت نکل رہی ہے اس حوالے سے، جو اے پی کے سے قافلے نکل رہے ہیں، پنجاب سے کیا صورتحال ہے اور سندھ سے کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، جو عمران خان نے، پھر سے میں واضح کر دوں، ہم نے جب جانا تھا احتجاج پہ تو ہم خود پہنچ گئے تھے. ہم سب کو پتہ ہے کہ راستہ کدھر ہے، اور اگر کنٹینر لگے ہوں
तो हमें ये भी पता है और आपको भी पता है कि कैसे पहुंचना है। हुकूमत ने भी तैयारी शुरू कर ली है आपको रोकने के लिए। हाँ, तो वो कंटेनर लगा देंगे, टीयर गैस फेंक देंगे, लेकिन हम आईनी काम कर रहे हैं। अगर हम एहतजाज करते हैं, ये हमारा आईनी हक है। जो एहतजाज के ऊपर जुल्म करेगा वो गैर आईनी काम कर रहे हैं। और अगर हमने अपना पुरअमन एहतजाज जो हमेशा इमरान खान ने कहा है, कभी उन्होंने नहीं कहा, कभी आज तक कोई उनके एक अल्फाज भी बता दें, कभी उन्होंने कहा होगा कि आप जाकर किसी चीज़ को तोड़ें या कुछ करें। तो अगर ये सब झूठ बोलें या वो ताड़क झूठ बोले, आप उनको पता है वो सच कहाँ बोलते हैं। 9 मई की वीडियो शेयर कर दी गई है मैडम। हाँ, तो वो जो ताड़क ने की है ना, जी जी, उसको कहो आप CCTV फुटेज ले आओ, अपनी हुकूमत को कहो लाकर दिखा दें और फिर आप देख लें। और इमरान खान ने हमेशा कहा था, शुरू से कहा है, आप जुडिशल कमीशन बनाएं, आप सारे शवाहिद उसमें लेकर आएँ। जब आप उस जुडिशल कमीशन एक रिपोर्ट तैयार कर दे, कौन कौन जिम्मेदार था ये 9 मई को बिल्डिंगें जलाने में, आप उनको जुडिशल कमीशन की कहने के मुताबिक हुकूमत का काम है उनको सजाएं दे दें। ये इमरान खान का काम नहीं है, ये उनका काम है। ठीक है। आज इमरान खान ने जो उन्होंने पहले भी पैगाम दिया था उसकी वजाहत की है और उन्होंने 24 नवंबर की डेट की और इस तारीख की अहमियत बताई है। उन्होंने कहा है कि आपको पहले ये समझना होगा कि आप क्यों बाहर, आपके लिए क्यों ज़रूरी है कि आपने बाहर आना है। उन्होंने ये कहा आज कि जमहूरियत के 3 सतून हैं। आप सबको ये अगर पहले से भी पता होगा, लेकिन आपको अब ये दोबारा दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेना चाहिए कि एक सतून है मीडिया, दूसरा सतून है आपकी जुडिशरी, तीसरा सतून है आपकी जमहूरियत। आपका जो वोट है ये जमहूरियत के अंदर आता है। आपकी जो जब आप वोट देते हैं तो आपके नुमाइंदे पार्लियामेंट में जाके आपकी नुमाइंदगी करते हैं, आपके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और जो आप चाहते हैं उसके मुताबिक इस मुल्क को चलाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ये तीनों सतून को क्या कहते हैं ना, ज़मीन बोझ कर दिया है। इनको आपकी मीडिया को देख लें, आज हम खड़े तो मीडिया के आगे हैं, लेकिन मीडिया का बिल्कुल गला घोट दिया गया है। जो डिजिटल मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, जो सोशल मीडिया है, उसके अंदर आपका जो सोशल मीडिया उसको ख़त्म कर दिया है। आपका एक VPN लगा था, उसके ऊपर इन्होंने फतवे डलवा दिए हैं। आपको हर तरीके से ये कोशिश हो रही है कि मीडिया के ज़रिए आप तक कोई इन्फॉर्मेशन ना पहुंच सके। इसके अलावा जुडिशरी, उन्होंने आपके सुप्रीम कोर्ट को एक गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट बना दिया है। उनका जो काम था वो एक सतून था जिसके ऊपर एक चीफ जस्टिस बैठा था। आपने देख लिया काजी क्या कारनामे अंजाम दे के गया है पिछले अपना जो उनका दौर था, और आज उन्होंने किस तरह तबाही मचाई, जिस तरह उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया हर चोर को, वोट चोर को भी और पैसे के चोर को भी। किसने तहफ़्फ़ुज़ दिया था? काजी फायज़ ईसा ने। तीसरी, आपका वोट, आपने वोट डाला 8 फरवरी को, आपका वोट लेकर जिनके आपके नुमाइंदे थे उनको असेंबलियों से बाहर कर दिया, जिनको आपने भेजा था। और इन्होंने सारे जो चोर और जो इनकी जो क्या कहते हैं ना कि जो वही करेंगे जो उनके अपने आप को बचाने के लिए था, उनको इन्होंने उनसे असेंबली भर दी। उसी असेंबली से, चोरी किए हुए वोट की असेंबली से उन्होंने 26वीं तरमीम करवा दी। और उस 26वीं तरमीम में ऐसी उन्होंने शिकें डाली हैं जो कि थोड़े से शख्सियात की या उनकी एक्सटेंशन के लिए हैं, या थोड़ी सी शख्सियात की
ان کی چوری کی تحفظ کے لیے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جب تینوں ستون گر جائیں، عمران خان نے یہ بڑا واضح طور پہ سمجھایا ہے کہ آج آپ اس ملک میں غلام بن چکے ہیں۔ پہلے آپ چھوٹے غلام تھے، اب آپ مکمل طریقے سے پاکستان میں غلام بن چکے ہیں۔ اب 24 تاریخ کو آپ نے کیوں نکلنا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی اس غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے۔ صرف آپ نے اپنے لیے نہیں نکلنا، آپ نے اپنی اگلی نسلوں کے لیے نکلنا ہے۔ آج آپ نہیں کھڑے ہوئیں گے، ہمارے بچے، ہماری اگلی نسلیں غلام ہی رہیں گی۔ ہمارے پہ اب فرض ہو گیا کہ ہم اپنی آزادی کے لیے نکلیں۔ 24 تاریخ کو انہوں نے صرف پی ٹی آئی کو نہیں کال دی، عمران خان نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ میں نے آج اپنے ہر پاکستانی کو کال دی ہے، ہر اس پاکستانی کو جس کی اب فرض بنتا ہے۔ ہم 24 کروڑ لوگ ہیں، ہمارے فرض ہے اب حق کے لیے کھڑے ہوں، ہم ملک اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں۔ ہمیں پتہ ہے مشکل وقت آنے والا ہے، لیکن ہم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ جب ہم اکٹھے مل کے کھڑے ہوں گے، آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے، اس غلام نظام کے لیے کھڑے ہوں گے، کوئی چیز آپ کو اس آزادی سے روک نہیں سکے گی۔ اچھا، اور دوسری چیز جو سب سے انہوں نے آج ضروری پیغام بھیجا ہے، انہوں نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی وہ ہیں جنہوں نے سب سے مشکل وقت جب پاکستان میں تھا، انہوں نے کہا کہ جب سب سے مشکل وقت تھا پاکستان کے اوپر، ان کو اپنے ملک کا اتنا درد اور پیار ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اس وقت کھڑے رہے، باہر جا کر، پاکستان میں نہیں ہے لیکن باہر پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب باہر پاکستان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے، جن ملکوں میں بیٹھے ہیں انہوں نے وہاں جا کر اپنی آواز اٹھائی ہے، لیکن یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ احساس اوورسیز پاکستانیوں کو ہونا چاہیے کہ کیونکہ